السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ویسے ناظرین، آپ تو یہ جانتے ہوگے کہ ہماری زمین ہی واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، لیکن یہ خوبصورت سیارہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زندگی جو یہاں پر کئی لاکھوں سال سے یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب ہمارا یہ خوبصورت سیارہ زندگی کے قابل نہیں رہے گا، تو اس وقت بنی نوع انسان کہاں پر جائے گا؟ اسی وجہ سے سائنسدان دن رات تحقیق میں مصروف رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی مقصد کے لیے کئی ٹیلیسکوپ جیسے اسپیس ٹیلیسکوپ، ہبل ٹیلیسکوپ اور اس جیسے دوسرے ٹیلیسکوپ خلا میں اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ وہ کسی دور دراز ستارے کے گرد موجود کسی ایسے سیارے کو دیکھ سکے جس پر زندگی موجود ہو اور وہاں تک بنی نوع انسان پہنچ سکے۔ تو اس کے نتیجے میں اب تک بہت سے ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سولر سسٹم کے بارے میں بتائیں گے جس میں 4 ایسے سیارے موجود ہیں جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو یہ ہے TRAPPIST-1 سسٹم۔ اس سسٹم میں 4 ایسے سیارے ہیں جس پر زندگی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر موجود ہے TRAPPIST-1D سیارہ۔ یہ سیارہ بہت ٹھنڈے سرخ بونے ستارے TRAPPIST-1 کے گرد گردش کر رہا ہے، جو کہ زمین سے 39 سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ایکویریس کنسٹیلیشن کے اندر واقع ہے۔ اس کو ٹرانزیشن میتھڈ کے ذریعے دیکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے کسی سیارے کو ستارے کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا جاتا ہے، یعنی جب اس طریقے میں کسی ستارے کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی روشنی کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ اس ستارے کی روشنی میں کتنی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو جتنی کمی واقع ہوتی ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی سیارہ گزر رہا ہے۔ اس سیارے کا ماس زمین کے ماس کا 30% ہے۔ اس کی فضا میں ہائیڈروجن بہت کم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی بنسبت اپنے ستارے سے صرف 4.3% روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ اپنے ستارے کے گرد ایک چکر 4.05 دن میں مکمل کرتا ہے۔ یہ اپنے ستارے کے اتنے نزدیک گردش کر رہا ہے کہ وہاں ہماری زمین کے مقابلے میں اس کا سورج 5 گنا بڑا دکھائی دے گا۔ یہ اپنے ستارے سے بہت کم روشنی حاصل کرتا ہے، جو زمین کو ملنے والی سورج کی روشنی کا صرف 1.043% ہے۔ اس کی کثافت زمین کی کثافت کا 61% یعنی 3.3 جی پر کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ اس کا اوسط درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کے ستارے کی۔ یہ TRAPPIST-1 نامی سرخ ستارے کی گرد گردش کر رہا ہے، جو کہ ایک M ٹائپ ستارہ ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جو کہ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ان کا اوسط درجہ حرارت 2000 سے 2500 ڈگری تک ہوتا ہے، جبکہ TRAPPIST-1 کا درجہ حرارت 2243 سینٹی گریڈ ہے۔ ان کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 4 سے 5 ٹریلین سال، جس کے مقابلے میں ہمارا سورج بالکل جوان معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا عمر سورج سے 400 سے 500 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت مدھم ستارے ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سیارے پر زندگی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اکثر سائنٹیفک ماڈلز کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ سیارہ چٹانی ہو، بلکہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ چٹانی ہی ہو، کیونکہ وہاں پر ہائیڈروجن کی مقدار بہت کم ہے، لیکن وہاں پر زمین سے زیادہ پانی اور زندگی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر زندگی بھی ممکن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیڈلی لاک ہے۔ ٹیڈلی لاک ان سیاروں کو کہا جاتا ہے جس کا صرف ایک رخ اپنی سورج کی طرف رہتا ہے اور دوسرا رخ جو ہے وہ تاریکی میں رہتا ہے۔ تو جو سورج کی طرف رخ رہتا ہے وہ زیادہ درجہ حرارت وصول کرتا ہے، اور جو تاریکی میں رہتا ہے وہ بہت کم درجہ حرارت وصول کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ M ٹائپ ستارے کی گرد گردش کر رہا ہے، اور M ٹائپ ستارے بہت زیادہ تابکاری خارج کرتے ہیں، تو شاید تابکاری کی وجہ سے زندگی ناممکن ہو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں TRAPPIST-1E سیارے کی۔ یہ بھی مندرجہ بالا ستارے TRAPPIST-1 ہی کی گرد گردش کرتا ہے۔ یہ سائز، ماس اور کثافت میں تقریباً زمین جیسا ہی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اب تک دریافت کیے گئے تمام ہیبیٹیبل سیاروں میں سے TRAPPIST-1E پر زندگی کا سب سے زیادہ امکانات ہے۔
یہ اس سسٹم کا واحد سیارہ ہے جو خالص چٹانوں اور آئرن سے بنا ہے۔ اس کی کثافت زمین کی کثافت سے 1.024 گنا زیادہ ہے۔ یہ چٹانی سیارہ ہے جس کی وجہ اس کی 5.65 جی پر کیوبک سینٹی میٹر کی کثافت ہے۔ یہ پورے سسٹم میں واحد سیارہ ہے جو اس طرح کی ساخت کا حامل ہے۔ اس کی کشش شکل زمین کی کشش شکل کا 93% ہے، جبکہ اس سیارے پر اوسط درجہ حرارت -27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ اپنے ستارے یعنی ٹرافیوسٹ-1 کے گرد ایک چکر 6.099 دن کے اندر مکمل کرتا ہے۔ اس سیارے پر اس کا سورج زمین کے سورج سے 4 گنا بڑا دکھائی دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سیارے پر زندگی کے قابلیت کی، یعنی کہ اس سیارے پر زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو جیسا کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب تک دریافت کیے گئے تمام ایکسو پلینٹس کے اندر اس سیارے پر زندگی کے سب سے زیادہ امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ سیارہ ٹائڈلی لاکڈ ہے، یعنی اس کا ایک ہی رخ اپنے ستارے کے گرد رہتا ہے اور دوسرا رخ ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے، لیکن درمیان میں جو نیرو ایریا ہوتا ہے، یعنی جو باریک علاقہ ہوتا ہے، اس میں زندگی کے سب سے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ٹرافیوسٹ-1 ایپ سیارے کی۔ یہ سیارہ بھی ٹرافیوسٹ-1 ہی کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یہ سیارہ سائز اور ماس میں زمین ہی سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کی کثافت 3.3 ± 0.9 جی پر کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ اس کا اوسط درجہ حرارت -54 سینٹی گریڈ ہے اور اس کی گریویٹی زمین کی گریویٹی سے 62% تک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا کرۂ ہوائی زیادہ تر آکسیجن کے باب پر مشتمل ہے اور اس کے نیچے سمندر کی ایک موٹی تہہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چکر 9.026 دن کے اندر مکمل کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سیارے پر زندگی موجود ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اس سیارے پر زمین سے 20 گنا زیادہ پانی موجود ہے، تو زیادہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے پریشر بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جو زیادہ تر پانی ہے وہ بھاپ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیارہ بھی دوسرے سیاروں کی طرح ٹائڈلی لاک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ٹرافیوسٹ-1 جی کی۔ یہ اس سسٹم کے ان 4 سیاروں میں سے آخری سیارہ ہے جس پر زندگی ہو سکتی ہے۔ اس کا ماس زمین کے ماس کا 115%، لیکن کثافت 4.186 جی پر کیوبک سینٹی میٹر ہے، جو کہ زمین کے ماس کا 76% تک بنتا ہے۔ یہ ایک چکر تقریباً 12.354 دن میں مکمل کرتا ہے۔ اس نظام ٹرافیوسٹ-1 سسٹم میں اس سیارے کا موسم تمام سیاروں میں سے مناسب ترین ہے۔ یہ سیارہ چونکہ ٹرافیوسٹ-1 سسٹم کے ہیبیٹیبل زون کے آخر میں واقع ہے اور اس کا موسم بھی بہت زیادہ مناسب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس پر زندگی موجود ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ سیاروں کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مزید ویڈیوز یہاں پر موجود ہے، اس پر کلک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔